बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। लाखों करोड़ों बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। करोड़ बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। फ्री उम्रा सर्विस के प्लेटफॉर्म पर राजा शफकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। नाजरीन, आप लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। याद रख लें कि ये फ्री उम्रा सर्विस है। फ्री उम्रा सर्विस से मुराद लोग नहीं जानते। लोगों को सिर्फ कहा जाता है कि यार फलां जगह पर अप्लाई करो, वहाँ उम्रा हो रहा है, फ्री है। लेकिन लोगों को जब ये पूछा जाता है कि यार फ्री उम्रा सर्विस क्या है, लोगों को नहीं पता होता। तो आज हम आपको सबसे पहले बताते हैं फ्री उम्रा सर्विस है क्या। फ्री उम्रा सर्विस असल में मुकम्मल फ्री उम्रा है। इसमें आपको वीज़ा देंगे, इसमें आपको आने जाने का टिकट है, इसमें मक्का की 3 स्टार होटल की रिहाइश है, और फिर खाना काबा से होटल तक, होटल से खाना काबा तक वहाँ की ट्रैवलिंग है। सरजमीन मक्का की जितनी ज़ियारात हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। फिर होटल का खाना है वो आपको मिलेगा। उसके बाद जब आप मक्का से मदीना आएंगे तो मदीना के होटल की रिहाइश है, और मस्जिद नबवी से आप होटल तक, होटल से मस्जिद नबवी तक आएंगे। ये जो ट्रैवलिंग है इसकी ये आपको फ्री है। मक्का की जितनी मदीना की जितनी ज़ियारात है वो आपको करवाई जाएंगी, वो फ्री हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोग खाना वगैरह जो वहाँ खाते हैं ये सब कुछ फ्री है। इसको हम लोग देते हैं फ्री उम्रा सर्विस। ये टोटल फ्री उम्रा सर्विस है। दूसरा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन उभरते हैं ना आपके जहनों में, तो ये इसको हम लोग फ्री उम्रा सर्विस का नाम देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें मर्द भी होते हैं, खवातीन भी होते हैं। अभी तक हमारा खवातीन का कोई ग्रुप नहीं जा रहा। ठीक है, अभी तक हमारा कोई, गौर से सुनिएगा, खवातीन का हमारा कोई ग्रुप नहीं जा रहा, सिर्फ मेल का ग्रुप जाता है। खवातीन में से खुश नसीब जो हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जिनका फ्री उम्रा सर्विस की कुरानदाजी में जिनका नाम निकलता है, वो क्या करती हैं कि उस हर साल और साल के मुख्तलिफ महीनों में इसका टिकट जो होता है फ्री उम्रा सर्विस के लिए, जो हम लोग पैसे जमा कराते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। कभी 2,20,000 हो जाता है, कभी 2.5 लाख है, कभी 2.25 लाख है। ठीक है, वो महीनों के हवाले से और मौसम के मुताबिक, महीनों के मुताबिक, और उसके बाद डॉलर के ऊपर नीचे होने की वजह से पैसे जो होते हैं वो मुख्तलिफ बनते हैं। ठीक है, ट्रैवल एजेंसी वाले जो होते हैं वो फिर हमें बता देते हैं कभी ये रेट चल रहा है, अभी ये रेट चल रहा है, अभी ये रेट चल रहा है। ठीक है, वो जो रेट चल रहा होता है ना, उस रेट के मुताबिक फिर हम लोग पैसे जमा करवाते हैं। तो कभी 2,20,000 है, कभी 2.5 लाख है, कभी 2.25 लाख है, कभी 3.25 लाख भी होता है पर पर्सन। तो जितने पैसे बनेंगे वो पैसे उस मेरी बहन को मिल जाया करेंगे। वो मेरी बहन बैंक में अपने पैसे रखवा ले, और क्योंकि उसके खावंद ने भी अप्लाई किया होता है, उस बच्ची ने भी अप्लाई किया होता है। बाज़ बच्चियां जो होती हैं अपने वालदैन के साथ जाना चाहती हैं, तो वालदैन ने भी अप्लाई किया होता है। कुरानदाजी में नाम अगर बच्ची का पहले निकलता है तो बच्ची पैसे लेके अपने पास रख लेगी। बैंक में पैसे हम दे देते हैं, चेक की सूरत में या नकदी की सूरत में। अगर वो बैंक में रख लेगी, फिर अगली कुरानदाजी में अगर उसके वालिद का निकलता है तो वालिद के साथ, वालिद को फिर हम भेजेंगे। तो क्योंकि बच्ची ने पहले ही पैसे लिए होते हैं, वो फिर फौरन हमें पैसे दे देगी वापस, और फिर हम ये दोनों बाप बेटी चले जाएंगे, या खामद का निकल आएगा तो मियाँ बीवी दोनों चले जाएंगे। ये तरीका होता है खातून का जाने का। ठीक है, हम आगे सोच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 2025 में तो नहीं होगा, 2026 में
پھر ہم کوشش کریں گے کہ ایک گروپ خواتین کا بھی تیار کیا کریں، خواتین کی رجسٹریشن الگ کریں، مردوں کی رجسٹریشن الگ کریں، 2 باکس بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح کریں گے کہ ایک بار ہم خواتین میں سے چن لیا کریں گے، ایک بار مردوں میں سے چن لیا کریں گے، تاکہ مردوں کے 5 لوگوں کا گروپ ہو جائے، عورتوں کے 5 بندوں کا گروپ ہو جائے۔ ایسا بھی ممکن ہے یہ، لیکن یہ 2025 میں نہیں ہوگا، یہ پھر آگے 26 میں ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ خاتون کے لیے ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کوسچن یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن اندازی کتنے مہینوں کے بعد ہوتی ہے؟ قرآن اندازی جو ہوتی ہے وہ 2025 میں، شروع میں ہم لوگ کیا کرتے تھے، شروع میں میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں، شروع میں ہم کے پورے سال میں 5 بیچتے تھے، پھر ہم نے اللہ پاک کے فضل سے، اس کی توفیق سے، پھر ہم نے کیا کیا، سال میں 10 بیچنا شروع ہو گئے۔ اب انشاءاللہ تعالی 2025 میں ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، پہلی بار بھیج رہے ہیں 20 لوگ، انشاءاللہ تعالی 2025 کے پورے سال میں ہم 20 لوگ بھیجیں گے، اور ہر 3 مہینوں کے بعد 5 بھیجیں گے، ہر 3 مہینوں کے بعد 5 بھیجیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور 2026 میں ہم 8 مرتبہ قرآن اندازی کریں گے، 2026 میں انشاءاللہ تعالی 40 لوگ بھیجیں گے، پھر ہر 2 مہینے کے بعد ہم رجسٹریشن کریں گے، اور 2027 اور اس کے بعد ہم 60 لوگ مہینے سال میں بھیجا کریں گے، پھر ہر مہینے 2027 سے ہر مہینے قرآن اندازی ہوا کرے گی، ہر مہینے قرآن اندازی ہوا کرے گی۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2027 سے انشاءاللہ تعالی میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میرے اس عزم میں انشاءاللہ تعالی رب کی رضا شامل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگلا جو کوسچن آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے۔ رجسٹریشن کی جو فیس ہے وہ 2000 روپیہ جیز کیش اور ایزی پیسہ، اسی نمبر پر، یہ جو نمبر چل رہا ہے اس نمبر پر آپ نے جیز کیش 2000 بھیجنا ہے یا ایزی پیسہ 2000 بھیجنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے وہ بھیجیں گے، اس کا اگر تو آپ کے اپنے موبائل میں ایزی پیسہ یا جیز کیش کا اکاؤنٹ ہے تو اپنے موبائل سے بھیج دیں گے اور اس کا اسکرین شاٹ بھی بھیجیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس جیز کیش یا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ جائیں گے باہر دکان پر جہاں پر سے پیسے سینڈ کرنے ہیں، ان کو آپ نے، میری بہن نے، میرے بھائی نے کہنا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کرو کہ آپ لوگ اسکرین شاٹ آپ نے اپنے پاس منگوانا ہے۔ جب آپ پیسے اسے دیں گے، اسے کہیں گے بھائی اسکرین شاٹ دے دے ان پیسوں کا۔ اگر آپ باہر سے بھیج رہے ہیں کسی دکان سے تو میں بات کر رہا ہوں، اسکرین شاٹ وہ دکان والا آپ کے موبائل پر بھیجے گا، آپ نے ہمیں وہ اسکرین شاٹ بھی بھیج دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کے پاس بھی ریکارڈ ہوگا اور ہمارے پاس بھی ریکارڈ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے شناختی کارڈ کی تصویر فرنٹ اور بیک، اس کی تصویر موبائل سے بنا کر آپ ہمیں سینڈ کر دیں گے، تو نیچے اپنا واٹس ایپ نمبر اور اپنا سیل نمبر بھی لکھ کر ہمیں سینڈ کریں گے، بس اتنا پروسیس ہے۔ پھر یہ جو آپ کا رجسٹریشن نمبر الاٹ ہوگا، جب ہم آپ کو آڈیو میسج میں بتا دیں کہ فلاں ڈیٹ کو آپ کا رجسٹریشن نمبر الاٹ ہوگا، پھر یوٹیوب کے اوپر یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے، یاد رکھنا، یہ جو عبارت لکھی ہے اس میں یوٹیوب کے اوپر آپ جا کر اس کو لکھو گے، سرچ کرو گے، وہاں پر ہمارا فری عمرہ سروس کا پلیٹ فارم اوپن ہو جائے گا، اس میں پھر آپ کو وہ ویڈیو ملا کرے گی جو ہم آڈیو کی صورت میں آپ کو بتائیں گے کہ فلاں ڈیٹ اتنے بجے آپ ویڈیو دیکھیں گے، اس میں آپ کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اس میں آپ کو رجسٹریشن نمبر بتایا جائے گا، وہ رجسٹریشن نمبر آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ رجسٹریشن نمبر بھول بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھیں لازمی ویسے۔ یہ پھر قرآن اندازی کے ذریعے، قرآن اندازی باکس ہوگا، باکس کے اندر پرچی چلی جائے گی، پھر اس کو جب بھی ہم لوگ قرآن اندازی کیا کریں گے، وہ اس باکس کو ہلایا کریں گے اور اندر سے وہ پرچیاں نکالا کریں گے، وہ اتنی پرچیاں نکالیں گے جتنی پرچیاں میں مقصود ہوگی، یعنی 5 پرچیاں ہر 2025 میں ہر 3 مہینے کے بعد ہم 5 پرچیاں نکالیں گے، آپ کی پرچی اسی طرح رہے گی، یہ لائف ٹائم آپ کی رجسٹریشن ہوگی، سنیے گا، یہ لائف ٹائم آپ کی رجسٹریشن ہے، جب تک آپ کا
قرآن اندازی میں نام نہیں نکلے گا، باکس میں سے آپ کی پرچی باہر نہیں آئے گی۔ اور اس میں کیا ہے کہ ہر حال میں آپ کا فری عمرہ سروس کا آپ کا انعام نکلے گا، ہر حال میں نکلے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا جی ہم اپنے شہر سے جائیں گے؟ جی، آپ اگر کراچی کے ہو، آپ اگر حیدرآباد کے ہو، آپ فیصل آباد کے ہو، ملتان کے ہو، اویلی لکھا کے ہو، جہاں کہیں کے بھی ہو، اسلام آباد کے ہو، پنڈی کے ہو، اگر آپ کے شہر سے یا قریب کے شہر سے اگر فلائٹس جا رہی ہوتی ہیں تو ہم وہاں سے آپ کو لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے فلائٹ جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی، یہ آپ کی دیکھنا پڑے گا اس ٹائم۔ اگر وہاں کیونکہ نا وہ جہاز کی سیٹس مکمل ہوتی ہیں تو وہ اڑتا ہے، ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو ہمارا گروپ جا رہا ہے، ہم پہلے ہی اناؤنس کر دیں گے، ہمیں پتا چل جاتا ہے قرعہ اندازی سے پہلے کہ ہمارے یہ جو فلاں ڈیٹ کو جب ہم کہیں گے فروری کے فلاں ڈیٹ کو قرعہ اندازی ہو رہی ہے، ہمیں پتا چل جائے گا فروری کی کس ڈیٹ کو یہ لوگ جا رہے ہیں عمرے پر، ہمیں ایک ایک چیز پہلے کا پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے ہی قرعہ اندازی ہوتی ہے فوراً ہم بتا دیتے ہیں بھائی آپ تیاری پکڑ لیں، فلاں ڈیٹ کو آپ کی فلائٹ ہے، کیونکہ جو بندہ رجسٹریشن کرواتا ہے رجسٹریشن کے فوراً بعد ہم اس بندے کو کہتے ہیں بھائی آپ اپنا پاسپورٹ بنوا لیں، پاسپورٹ آپ نے خود بنوانا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ رجسٹریشن کرواتا ہے وہ اپنا پاسپورٹ بنوا لے، جس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے ویل اینڈ گڈ، اس کی عظمت کو سلام، وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پاسپورٹ تیار ہو، جس دن قرعہ اندازی ہوتی ہے اس دن آپ لوگوں نے تیار ہو جانا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا نام نکل آئے، اس ٹائم آپ ہر حوالے سے تیار ہوں گے، تاکہ آپ کو ہم بتا دیں گے میکسیمم 5 سے 10 دن کا وقفہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جس دن قرعہ اندازی ہوتی ہے اس سے 5-7 دن کے بعد انہوں نے جہاز میں بیٹھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کوسچن تھے جو آپ کے دماغوں میں اٹھتے تھے، ان کا میں جواب دے رہا ہوں۔ پھر پہلے یہ بھی کئی لوگ ہیں ہمارے پرانے ہیں جو کہیں گے پہلے تو رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی، اب رجسٹریشن لینا شروع کر دی ہے۔ جی، پہلے رجسٹریشن نہیں لیتے تھے، اس کا پھر کیا ہوا، شروع میں ہم نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے، شروع میں ہم نے نہیں لی رجسٹریشنیں، لیکن جب سے ہم لوگ میرے بھائی بہنیں بیٹیاں جب سے ہم لوگ آئے ہیں یوٹیوب کے ذریعے ٹک ٹاک کے ذریعے لوگوں کا اویئرنیس دی ہے، جیسے آپ سنتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہوتا میرے بھائی بہنوں بیٹیوں، ہوتا یہ ہے کہ جب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اگر آپ نام لے رہے نا فری کہ فلاں کام فری ہے اور اس میں لوگ دلچسپی بھی لیتے ہوں تو وہ آپ کا وہ لوگ حال کریں گے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستانی قوم بھوکی ہے، نہیں، پاکستانی قوم کے اندر فطرتاً یہ چیز پائی جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں کہ آپ اگر روڈ کے اوپر تھوڑے سے چاول لے کر کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ آؤ جی میں فری چاول بانٹ رہی ہوں یا بانٹ رہا ہوں، تو لوگوں نے وہ چاول تو کیا پتیلا پلیٹیں حتیٰ کہ آپ کے کپڑے تک نوچ لیں گے۔ تو یہ تو کام ہی بہت بڑا ہے نا فری عمرہ سروس والا، اس میں آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری ٹیم کے ساتھ کیا حال ہوا ہوگا، ایک ایک منٹ میں 500-600 شناختی کارڈ لوگ بھیجنا شروع ہو گئے تھے، جس کی رجسٹریشن ممکن نہیں ہو رہی تھی، ہمارے 6 لوگ رہے بیٹھے رجسٹریشنیں کر رہے ہوتے تھے، پھر بھی رجسٹریشنیں نہیں ہوتی تھیں۔ اور رجسٹریشنیں میری سابقہ پچھلے ویڈیو دیکھیں، ہر ویڈیو میں میں کہہ رہا ہوں بھائی رجسٹریشنیں صحیح کروائیں، آپ کی رجسٹریشنیں غلط ہو رہی ہیں۔ اصل میں لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، کیونکہ وہ فری اپلائی تھا، لوگ وہ ایک عجیب طریقے سے بیہیو کرتے تھے، مذاق تھا، غلط انفارمیشن دیتے تھے، اور ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے عاشق ہیں، جو مکہ اور مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے راستے کے وہ کانٹے بنے ہوئے تھے۔ لہٰذا ایسے لونڈے لپاڑوں کو ہم لوگوں نے سائڈ پر کرنے کے لیے رجسٹریشن رکھی ہے، بات سمجھ میں آئی، اور کوئی مقصد رجسٹریشن کا نہیں تھا۔ اب الحمدللہ اس بار یہ ہو رہا ہے کہ بالکل تسلی کے ساتھ رجسٹریشنیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں یاد رکھیں کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، ہمیں زیادہ لوگ نہیں چاہیے، بے شک تھوڑے لوگ ہوں، مخلص ہوں، واقعی وہ اللہ اور اس کے رسول
के घर की जियारत करने वाले हों। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, यार ये आप इतने लाखों रुपए लगा के फ्री, तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, हमें मिलेगी अल्लाह की रजा, हमें मिलती है अल्लाह की खुशनुदी, हमें मिलता है अल्लाह का फजल, हमें अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। और हम जो बंदा भी उम्रे के लिए अप्लाई करता है, हम उससे सिर्फ जो डिमांड करते हैं वो करते हैं कि यार आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कोशिश करें तहज्जुद पढ़ने की, बेशक 2 रकात नफल ही क्यों ना पढ़ो, ठीक है। आधा पारा कुरान मजीद डेली पढ़ा करो, और हर रोज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर दुरूदो सलाम कसरत के साथ भेजो। ये 4 चीजों की डिमांड हम करते हैं, इसके अलावा हमारी और कोई डिमांड नहीं है। जब आप पटरी पर आ जाएंगे, ये 4 काम करना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह पाक आपको सवाब देगा, और उस सवाब में हमारा भी हिस्सा होगा, हमारी टीम का हिस्सा होगा, हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा होगा। अल्लाह पाक इन्हीं कामों की वजह से, इन्हीं हरकत और सकनात की वजह से हो सकता है कि अल्लाह पाक हमें बख्श दे। ये वो चीदा चीदा क्वेश्चन थे जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आपको आपके दिमाग में उठते थे, जो चाह रहा था मैं आपको बता दूं। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये है कि लाइफ टाइम आपकी रजिस्ट्रेशन है, इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। इसके बाद आप यही हो सकता है कि आपका कुरानदाजी में नाम ही निकले और आप सरजमीन मक्का और मदीना का विजिट कर लें। उसके बाद अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाहें, फिर आप नई रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये 2025 में हर 3 महीने के बाद कुरानदाजी होनी है। ठीक हो गया। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रहे, ढेरों खुशियां अल्लाह पाक आपकी गोद में निछावर करे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है, कोई क्वेश्चन भी, तो आप हमारे नुमाइंदे से ऑडियो मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक और बात कि रजिस्ट्रेशन मेरे भाई बहनों बेटियों लाजमी है, और ये रजिस्ट्रेशन की वजह से आप इतना बेहतरीन मौका जाया मत करें मेरे भाइयों। आपको नहीं पता इसका कितना फायदा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।